नाज़रीन, हम सबसे पहले अपने छुपाने आला फ़जीलत मआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और तमाम कैथलिक टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा ख़ानदान के लिए बहुत काम करते हैं। ख़ुसूसी तौर पर बिशप साहब, बाइबल मुक़द्दस हमारे ख़ानदान का मरकज़ है और इन्हीं से ख़ानदानी ज़िंदगी जो है वो परवान चढ़ती है। आज हम ख़ुसूसी तौर पर सिलसिलावार प्रोग्राम बाइबल मुक़द्दस और हमारा ख़ानदान जो है इसका दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी किस्त जो है उसमें हम शामिल होंगे। आज हम ख़ुसूसी तौर पर दादी दादा के रिश्ते की रूहानियत पर बातचीत करेंगे कि रिश्ते जो हैं इनकी रूहानियत क्या है, और ख़ास तौर पर दादी दादा जो हैं बहुत अजीम तरीन रिश्ता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मुबारक हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में उनके दादी और दादा की परवरिश का हिस्सा मौजूद है। क्योंकि वो बहुत ज़िंदगी का तजर्बा रखते हैं और उनकी परवरिश का हमारी ज़िंदगी में हिस्सा होना मुबारक अमल है। तो आज हम रिश्तों की रूहानियत पर गौर व खौज करेंगे। रिश्ते जो हैं इनका माखज़ एक गैर मरई क़ुव्वत और ताकत है, और वो गैर मरई क़ुव्वत और ताकत कौन सी है, उसे हम मोहब्बत की ताकत कहते हैं। और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल कहते हैं कि खुदा खुद मोहब्बत है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इन रिश्तों के अंदर जो है एक बड़ी पाकीज़गी की क़ुव्वत और ताकत है, और ये पाकीज़गी की क़ुव्वत और ताकत खुदा से है, और इस निस्बत से हमारे तमाम रिश्तों में जो है वो खुदा मौजूद है। इसलिए हम देखते हैं, अगर रिश्तों की हम रूहानियत को समझना चाहते हैं तो हम गौर करें कि अगर एक औरत है तो देखें उसके साथ कितने रिश्ते जुड़े हैं। कि एक औरत, बीवी एक रिश्ता है, उसके साथ एक माँ का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसके साथ दादी का रिश्ता जुड़ा है, ताई का, चाची का, बहू का, हमजुल्फ़ बहन का, नानी का, फूफो का, नंद का, बेटी का, भाभी का, और बहुत सारे रिश्ते हैं। इसी तरह से अगर हम इसी औरत की जगह एक मर्द को रख लें तो देखें वो भी रिश्तों के साथ जुड़ा है। इसी कोई ऐसा ज़मीन पर इंसान नहीं है जो इन रिश्तों के अंदर ना हो, जो इन रिश्तों की कसरत अपनी ज़िंदगी में ना रखता हो। और जैसे मैंने बताया कि रिश्ते जो हैं वो एक एहसास का नाम है, तो क्या हमने कभी इन रिश्तों की एक एक जो लज्जत है एक एक रिश्ते के अंदर, क्या कभी हमने उसको महसूस किया है? उसको महसूस करना ही हमारी तालीम व तरबियत का हिस्सा है। उसको महसूस कर लेना ही हमारी ज़िंदगी का जो बेहतरीन रास्ता है वो हमें मिल जाने की बुनियाद है। तो इसलिए आज हम इन तमाम रिश्तों की जो रूहानियत है और ख़ुसूसी तौर पर अपने अबाउजदाद यानी दादा दादा की जो रूहानियत है उस पर हम गौर व खौज करेंगे। आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से सुनते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है, और फिर हम इस पर गौर व खौज करते हैं। हम देखते हैं यशूअ बिन सराह की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 14वीं आयत। लिखा है, बेटा अपने बाप की बुढ़ापे में मदद कर और उसकी ज़िंदगी में उसे गमगीन ना कर। बेटा की सूरत में ये पहला आंसर है। हर शख्स जो है उसको इस रिश्ते की मुनासबत से जो है वो बुलाया गया है, उसे मतवज्जो किया गया है, उसे दावत दी गई है, ताकि हर इंसान जो है वो एक बेटे के रिश्ते में होते हुए अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौज और ध्यान व ज्ञान करे। क्योंकि खुदा के कलाम की आवाज़ खुदा की आवाज़ है, और ये खुदा की आवाज़ जो है वो हर एक शख्स के लिए है जो इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में रखता है। और हर शख्स इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में रखता है, यानी हर शख्स जो है वो बेटा है, वो बेटे का रिश्ता रखता है, और बेटे की रिश्ते की उसको फजीलत हासिल है, और उसको बुलाते हुए खुदावंद खुदा कहता है अपने बाप की, यानी बाप जिसको खुदा ने तेरे लिए मोतबर ठहराया है उस पर गौर व खौज कर, और अपने बाप के रिश्ते पर ध्यान व ज्ञान कर, उस पर गौर व खौज कर।
اور جب ہم رشتے کی روحانیت پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمارے احساسات کے اندر ایک پاکیزگی ابھرتی ہے. اس پاکیزگی کو محسوس کرنا ہی خدا کو محسوس کرنا ہے، کیونکہ پاکیزگی خدا سے ہے اور یہ ساری پاکیزگی ہمارے رشتوں میں پائی جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ بڑھاپے میں مدد کر. بڑھاپے میں مدد کر سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی طور پر انسان جو ہے جب عمر رسیدہ ہوتا ہے تو انسان جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہی خوبصورت یہ سلسلہ ہے، کیا ہی خوبصورت یہ عمل ہے کہ جب ایک انسان بڑھاپے کی سیڑھیوں پر اپنا قدم رکھتا ہے تو اسی لمحہ اس کی اولاد جو ہے وہ جوانی اور قوت اور طاقت والی سیڑھیوں پر اپنے قدم رکھتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں کتنا خوبصورت میل ملاپ ہے کہ بیٹے کو کہا جا رہا ہے جو اس وقت جوانی کی حالت میں قوت اور طاقت کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہا ہے، اور باپ کی نسبت سے کہا جا رہا ہے جو بڑھاپے کی صورت میں جسمانی طور پر کمزوری کی سیڑھیوں پر اپنے قدم رکھ رہا ہے. تو اس رشتے کے اندر خداوند خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے. تو بیٹے کو کیا کہا گیا کہ بڑھاپے میں اپنے باپ کی مدد کر، اسے غمگین نہ کر. ہم کیسے باپ کو غم دیتے ہیں یا کیسے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ باپ جب بڑھاپے کی حالت میں جاتا ہے تو وہ احساس کے طور پر بہت حساس ہو جاتا ہے. کبھی آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ کبھی کوئی ایسے جذباتی لمحے یا کوئی فلم یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو ذرا غور کر کے دیکھنا، ایک جو بڑھاپے کی عمر میں باپ ہوتا ہے نا، اس کے آنسو پہلے نکلتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ بچوں سے چھپاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت حساس ہو چکا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے رشتے کی محبت جو ہے اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے، اور جب وہ بڑی شدت سے محبت کو محسوس کرتا ہے تو اسی نسبت سے وہ اس رشتے کے اندر جو ناپائیداری ہے، جو جدائی ہے، جو ناپختگی ہے، یعنی بچوں کا وقت نہ دینا، اس لمحوں کو بھی وہ بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے. باپ جو ہے وہ بہت حساس ہو جاتا ہے. اور اب باپ کا باپ جو بہت ہی بزرگی کی حالت میں ہے، دیکھو وہ کتنا حساس ہوگا. اگر آپ اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے ہیں، چند لمحے اسے دیتے ہیں، تو بزرگ جو ہیں وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو تر و تازہ اور جوان محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہم انہیں وقت نہیں دیتے تو ہمارا وقت نہ دینا ہی انہیں غمگین کر دینا ہے، انہیں افسردہ بنا دینا ہے. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں. یشوع بن سراح کی کتاب، اس کی 15ویں آیت میں چند نکات ہیں، بہت اہم نکات ہیں، ہم اس پر غور کرتے ہیں. جو باپ کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دینے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کو اپنے آپ سے، اپنے گھر سے علیحدہ کر دیں، اپنے بزرگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں. یہ تو آخری انتہا ہے. لیکن چھوڑ دینے سے مراد ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو وقت نہیں دیتے، اگر ہم اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، اگر ہم ان کی سنتے نہیں ہیں، ان کے دل کی بات نہیں سنتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک ایک سانس کے ساتھ ایک ایک لبوں پر آنے والا جو خیال ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، وہ برکتوں کا باعث ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ باپ اور ایک بزرگ ماں کی ایک ایک سانس کے ساتھ نکلنے والی دعا جو ہے وہ ہمیشہ خدا سے بچوں کے لیے برکت بنتی ہے. اور دیکھو کہ کس طرح سے بائبل مقدس ہمارے آباء و اجداد کو ہمارے لیے آسمان کی برکتوں کا باعث بناتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، مقرر کرتے ہیں. لیکن ہم بہت دفعہ ان تمام برکتوں کے خزانوں کو ہم رد کرتے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. اور جب ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، تو یہاں ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. یہی چھوڑ دینے کے معنوں میں آیا ہے. یہ تو آخری، میں نے کہا انتہا ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو خدا تو چاہتا ہے کہ ہر لمحہ ان کے ساتھ ان کی برکتوں کو حاصل کیا جائے، ان کے پاس
بیٹھا جائے, ان کی سنی جائے. جو اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے, بائبل مقدس کہتی ہے, غور کریں کتنا خوبصورت ہماری تربیت کے لیے لکھا ہے کہ وہ کفر بکنے والے کی مانند ہے. جو اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا, انہیں وقت نہیں دیتا, ان کے احساسات, ان کے جذبات کو سمجھتا نہیں ہے, جو ان جذبات کو ایک نئی زندگی نہیں دیتا اپنے وقت سے, اپنی قربت سے, تو وہ کفر بکنے والے کی مانند ہے. اس کا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں ہے, وہ خدا کا متضاد ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا تم سے چاہتا ہے کہ تم ان کی برکات حاصل کرو, لیکن اگر تم یہ برکات حاصل نہیں کرتے تو تم خدا کی دوری کی حالت میں ہو, تاریکی کی حالت میں ہو. اور جو اپنی ماں کو غصہ دلاتا ہے, سیم ایسا ہی عمل ہے جو ابھی ہم نے غور و خوض کیا ہے. تو جو اپنی بزرگ ماں کے ساتھ, دادی کے ساتھ یہ ساری برکات کو حاصل نہیں کرتا, وقت نہیں دیتا, وہ غصہ دلاتا ہے. اور جو اپنے بزرگوں کو غصہ دلاتا ہے وہ خالق کی طرف سے ملعون ہے, ملعون ہے, خدا کے ساتھ اس کا کچھ حصہ نہیں. تو اس لیے بائبل مقدس جو ہماری بنیادی خاندانی تعلیم و تربیت کی کتاب ہے, اگر ہم اسی کو مرکز بنا کر اپنے خاندان کے اندر جو ہے, اپنے خاندان کے اندر ان رشتوں کی پاکیزگی جو ہے, اس کی روح کو اگر ہم صحت مند بنا دیں, تو یقیناً جو ہمارے بشپ صاحب کی طرف سے یہ سال ہمیں دیا گیا ہے, تعلیم و تربیت اور ہنر, تو یہ ساری چیزوں کے لیے آنے والی نسلیں جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی, اور گھروں کے اندر خدا کی بادشاہی بھی آ جائے گی. اور بائبل مقدس ہمیں بار بار پیغام دیتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں یشوع بن سراخ اس کا 44واں باب, اس کی پہلی آیت, آؤ ہم پشت کے مطابق ان دیندار اشخاص, پشت در پشت, ان یعنی اپنے آبا و اجداد, اپنے ماں باپ, اپنے ماں باپ جو ہیں ان کے ماں باپ یعنی اپنے بزرگوں کی زندگی پر, ان کی شخصیت پر جو ہے وہ غور کریں. کس بات پر غور کریں؟ کیوں؟ کیونکہ جنہیں خداوند نے زمانے کے دوران, یعنی اب کا زمانہ ہے, گزرا ہوا زمانہ ہے, یا آنے والے زمانہ ہے, تو خداوند خدا نے ہمارے آبا و اجداد کو, ہمارے بزرگوں کو عظیم جلال بخشا ہے, عظیم جلال بخشا ہے, اور اس نے اپنی عظمت عطا کی ہے. اس لیے آئیں ہم اس پروگرام میں خاندانی طور پر شامل ہوں, اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو اس پروگرام میں لے کر آئیں, ان کو دکھائیں. تو ہم اسی طرح سے نہ صرف یہ دیکھنے کی بات ہے, بلکہ اس پروگرام کا پھل حاصل کر کے بائبل مقدس کو اپنے خاندان کا مرکزی حصہ بنا کر اس کے چوگرد اپنے خاندان کو پروان چڑھائیں. تو جب جو کوئی اس کے چوگرد بائبل مقدس, چونکہ خدا کی ذات سے خدا ہے, جو اس کے چوگرد اپنے خاندان کو پروان چڑھاتا ہے, اس کا خاندان تعلیم و تربیت اور ہنر میں مثالی خاندان بن جائے گا. آئیں ہم اپنے آبا و اجداد, اپنے بزرگوں کی اور خصوصی طور پر دادی اور دادا کے رشتے کی روحانیت پر ہمیشہ غور و خوض کریں, ان کو وقت دیں, ان کو خوشی دیں. ان کی خوشی ہمارے خاندان کے لیے آسمان کی برکتوں کا باعث ہے. شکریہ.